بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کی کتاب سے آج ہم سورۃ الزمر کو دیکھیں گے۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الزمر کا تعارف۔ سورۃ الزمر قرآن مجید کی 39 نمبر کی سورت ہے۔ اس کے 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں۔ یہ سورت 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو کفار مکہ کے ہاتھوں سخت مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ مسلمان کسی ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں جہاں وہ آزادی اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ وجہ تسمیہ: زمرن زمرتن کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کفار کو گروہوں کی شکل میں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور کس طرح اہل ایمان کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔ سورۃ زمر کی فضیلت: سورۃ الزمر بہت عظیم اور فضیلت والی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورت بنی اسرائیل سورۃ زمر کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ خلاصہ اور مرکزی موضوع: سورۃ زمر کا مرکزی موضوع مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید، توحید باری تعالیٰ اور قیامت کے دلائل کا بیان ہے۔ سورۃ زمر کے بنیادی مضامین: سب سے پہلے سورۃ الزمر کا آغاز۔ سورۃ الزمر کا آغاز اس بیان سے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس ضمن میں ان لوگوں کے طرز عمل کی مذمت اور نفی فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھوٹا اور ناشکرا قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ توحید کے دلائل: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کی نفی فرمائی اور اپنی قدرت و عظمت کے دلائل کا ذکر فرمایا۔ زمین آسمان کا خالق ہے، وہ رات کو دن پر پلٹتا ہے اور دن کو رات پر۔ اس نے سورج کو چاند کو مسخر کیا، نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق فرماتا ہے۔ وہی تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو وہ تم سے بے نیاز ہے، اور اگر تم اس کے شکر گزار بنو گے تو وہ تمہاری اس ادا کو پسند کرے گا۔ مشرک انسان کی عادت: پھر خوشحالی اور بدحالی میں مشرک انسان کی عادت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ پھر ان خود ساختہ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد مومن کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، آخرت سے ڈرنے والا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم۔ سورۃ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے حکم فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیں۔ نیکی کا صلہ: پھر نیکی کا صلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے عظیم بھلائی ہے، اور اگر کہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہجرت کا حکم: ہجرت کر جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے
بے حساب اجر ہے۔ توحید کا پرچار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں پر واضح کروایا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، اسی کا فرما بردار رہوں اور اس کی توحید کا پرچار کروں۔ شفاعت کا دن۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش کی تمام صورتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت۔ اس صورت میں بندوں کو توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا، لہٰذا اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اسی کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ شرک کی مذمت۔ سورہ زمر کے آخری حصے میں شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ قیامت کے احوال۔ وقوع قیامت اور اس سے پہلے سور پھونکنے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ ان کے سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیات میں جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں دو دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ جھوٹے الزام و مقدمہ میں فتح پانے کی دعا، اے میرے رب میری مدد فرما دیجئے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ حصول جنت کے لیے دعا، اور مجھے بنا دیں نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ زمر مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔